السلام علیکم۔ شکیب الحسن کی جتنی بھی فینز ہیں تو ان کے لیے آج بری خبر ہے، لیکن اس بری خبر سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے راولپنڈی میں، آج ان کا تیسرا دن ہے اور اس ٹائم دوسرا سیشن شروع ہے دن کا۔ اس ٹائم بنگلہ دیش کے 195 سکور ہے اور 3 کھلاڑی آؤٹ ہے۔ اس میں شادمان جو ہے وہ 93 پر کھڑا ہے اور مشفق الرحیم 12 رنز پر۔ اس سے پہلے نجم الحسن شانٹو ان کے کپتان اور ذاکر حسن وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس میں 2 کھلاڑیوں کو خرم شہزاد نے آؤٹ کیا اور 1 وکٹ نسیم شاہ نے آؤٹ کی، اور پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 448 رنز پر اپنی اننگز ڈکلیئر کیا ہے 6 وکٹوں پر، اور یہ میچ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ شاید اب ڈرا کی طرف چلی جائے گی، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا ابھی جو اس کے بعد تیسرا جو آخری سیشن ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس میں پاکستانی بالر وکٹیں لیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب میچ آخری 3rd سیشن میں انٹر ہو جائے گا تو آخری کا جو آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹہ جو ہے اس میں نیچرل لائٹ کم ہو جاتی ہے اور ٹاور کی لائٹ آن ہوتی ہے، تو اس ٹائم اگر ہماری بالر تھوڑی انرجی کے ساتھ بال کرے اور شاید وکٹیں مل جائے، یا بنگلہ دیش کے سارے کھلاڑیوں کو 10 کھلاڑیوں کو آج آؤٹ کرے، اس ٹائم صرف 3 آؤٹ ہے، تو شاید پھر اس میچ رزلٹ کی طرف چلے جائے گا۔ وہ پھر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کس طرح سے اپنا دوسرا اننگز کھیلتا ہے، تیز کھیلتا ہے، سلو کھیلتا ہے، اور کب ڈکلیئر کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل دوسرے سیشن تک، جو چوتھے دن کا دوسرا سیشن ہوگا، اس ٹائم تک پاکستان اگر بیٹنگ کرے، پھر 4 یا 4.5 سیشن جو ہے ان کی بیٹنگ کی دعوت دے بنگلہ دیش کو، تو شاید ہو سکتا ہے کہ رزلٹ کی طرف چلے جائے۔ لیکن جو پچ ہے وہ شروع میں تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فل گرین وکٹ ہے، لیکن اب جو ہے وہ ایک ہائی وے کی طرح بن چکی ہے، اور جس کو ہم پڈا وکٹ کہتے ہیں وہ والا سچویشن ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹیسٹ میچ کا کوئی رزلٹ نکل جائے گا۔ لیکن چلو اب بات کرتے ہیں آج کے دن کا جو ہارڈ ٹاپک جو ہے وہ شکیب الحسن کی، کہ اس پر مرڈر کا کیس ہے اور الزام لگا ہے۔ لیکن میں بات کروں کہ اس ٹائم جو شکیب الحسن ہے وہ ابھی اگر جو بھی کھلاڑی آؤٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد بیٹنگ کرنے شکیب الحسن آئے گا۔ اس کے بعد وہ ابھی پاکستان میں موجود ہے اور مطلب راولپنڈی میں ٹیسٹ کے میچ کھیل رہا ہے۔ جب بالنگ میں اس نے 27 اوور کی ہے اور 1 وکٹ حاصل کی ہے سلمان علی آغا کی۔ اب میں بات کرتا ہوں اس کی کیس کے بارے میں۔ تو بنگلہ دیش میں 5 اگست کو ریلیاں نکلی تھی، اس میں ایک شخص کو ہوائی فائرنگ ہوئی تھی، گولی لگی تھی، رابیل نام ہے اس کا، اور پھر وہ زخمی ہوا تھا، مطلب اس کو تکلیف تھی، اور 7 اگست کو پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس رابیل نامی لڑکے کی۔ تو کل جمعرات والے دن اس کے والد صاحب رفیق الاسلام نے FIR درج کیا اڈوبارہ پولیس اسٹیشن میں، جو کہ ڈھاکہ میں کوئی مقامی پولیس اسٹیشن ہے، اس میں اس کے والد صاحب نے FIR درج کیا ہے۔ اب اس طرح ہے کہ اس میں شکیب الحسن کا بھی نام ہے، تو اس ٹائم آپ سوچیں گے تو شکیب الحسن ایک کرکٹر ہے، آل راؤنڈر ہے، اس ٹائم اس کی عمر 37 سال ہے، لیکن وہ سابقہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہے عوامی لیگ کی پارٹی سے، جو کہ حسینہ واجد کا پارٹی ہے، اس کا جو پرائم منسٹر تھی، جو کہ اس ٹائم وہ بھی میرے خیال سے بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے کہ صرف شکیب الحسن پر الزام نہیں ہے، یہ 154 لوگوں پر الزام ہے، جس میں فردوس احمد جو کہ بنگلہ دیش کا ایکٹر ہے اس پر بھی الزام ہے، اور حسینہ واجد جو کہ ان کی پرائم منسٹر تھی اس پر بھی الزام ہے، شکیب الحسن ہے، اس کے ساتھ اور بھی عوامی لیگ کی پارٹی کے اور بھی کچھ آرگنائزیشن ہے، اس کے بندوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ جو لڑکا قتل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فائرنگ ہوئی ہے وہ ایک سازش کے طور پر ہوئی ہے، اور بدلے لینے جو کہ مطلب جان بوجھ کر صرف اسی لڑکے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور اس بنیاد پر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ 154 کے علاوہ 400 سے یا 500 تک نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج ہے، وہ سیم مرڈر والا کیس۔ تو یہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اس میں شکیب الحسن چونکہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، یا صرف اکلوتا شکیب الحسن پر الزام نہیں ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ میچ بھی کھیل لے گا، اور جو دورہ ہے اگلا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی کھیل لے گا، شاید اس کے بعد پھر جائے اس کے باہر
کورٹ میں ٹرائل وغیرہ ہو یا باقی جو 154 لوگ ہیں تو ان سب کی ہو تو اس کی بھی ہو جائے گی. لیکن شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ تو ملک میں موجود نہیں ہے, اور مجھے یقین ہے کہ باقی بھی جو 154 لوگ ہیں اس میں جس طرح شیخ حسینہ واجد بھاگ چکی ہے ملک سے, تو کچھ اور بھی بھاگ چکے ہوں گے ملک سے. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کیا خبر آتی ہے. یہ عدالت, وہاں کی جو عدالت ہے وہاں کیا فیصلہ کر رہی ہے. پھر اگر کسی کھلاڑی پر یا پلیئر پر الزام ہے تو ICC کی طرف سے کیا رول ہے. تو اس ٹائم جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے جو ٹیسٹ میچز ہے 2 ٹیسٹ میچز پاکستان میں کھیل رہی ہے. ابھی 21 اگست سے پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوا تھا, یہ 25 اگست سنڈے تک ہوگا, اور دوسرا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی راولپنڈی میں کھیلا جائے گا 30 اگست سے لے کر 3 ستمبر تک. تو ابھی اگر اس ٹاپک پر, یہ شکیب الحسن والے ٹاپک پر اگر کوئی اور نیوز آ گئی یا ان کی وہاں کی حکومت کی طرف سے یا وہاں کی جو عدالت ہے یا ICC کی طرف سے یہاں کی جو امپائرز ہے, ریفریز ہے, اگر انہوں نے کچھ فیصلہ سنا دیا یا کچھ ہوا تو پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. لیکن ابھی جو ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ شکیب الحسن پر قتل کا مقدمہ درج ہوا, تو اس کی وضاحت میں سمجھ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اسے بتا دوں, اور میچ کے حوالے سے بھی بتا دوں جو کہ اس ٹائم جو میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو 64 اوور ہو چکے ہیں اور بنگلہ دیش کے 195 سکور ہے اور 3 کھلاڑی آؤٹ ہے, اور لگتا یہی ہے کہ یہ میچ ڈرا ہو جائے گا. اور جو پاکستان کی طرف سے خرم شہزاد نے 2 وکٹ حاصل کی اور 1 وکٹ نسیم شاہ نے حاصل کی ہے. پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.